آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے صدر ذی وقار دہلی سے مرکزی دینی تعلیمی بورڈ کے ذمہ داران اور اس پروگرام میں پورے ہفتے کے لیے کمر باندھ کر آنے والے ہمارے حضرات اساتذہ کرام، ذمہ داران مکاتب، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ سبھی حضرات کو اس عظیم کام کے لیے منتخب کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی کار نبوت کے لیے منتخب کیا، اور اللہ نے علم دین کے لیے بھی لوگوں کو منتخب کیا، اور علم دین کے سلسلے میں جتنے حضرات بھی کام کرنے والے ہیں، چاہے وہ جس ناحیے سے یا جس منصب سے یا جس طریقے سے بھی ہوں، وہ سبھی کے سبھی حضرات اس میں شامل ہیں۔ تو ماشاءاللہ اللہ کے انتخاب میں آپ سبھی حضرات شامل ہیں، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو منتخب کر کے اس کار عظیم کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ یہاں آپ حضرات تشریف لائے ہیں، آپ کا ایک ایک لمحہ، آپ کا ایک ایک سیکنڈ بڑا ہی قیمتی ہے، اور ان تجربہ کار حضرات سے جو ہمارے دہلی سے بزرگان دین تشریف لائے ہیں، وہ ملک کے طول و عرض میں اس عظیم ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے اور اپنے تجربات کی روشنی میں مختلف جگہوں پر منظم مکاتب کے قیام کے سلسلے میں یہ خاصا اچھا تجربہ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سبوں کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ان سے کچھ سیکھیں اور سیکھ کر اپنی عملی دنیا میں ان تجربات سے بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ محترم حضرات، چونکہ ہم اور آپ سبھی کے سبھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے منتسب ہیں، اور اس پر ہم سبوں کو بھی فخر حاصل ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی محنتوں کا اور ان کی پوری زندگی کے جدوجہد کا ثمرہ اور نچوڑ تو یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل پیرا ہوں، اور قرآن اور حدیث کا جو مطلوب انسان ہے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ سلسلہ یہ شروع ہوتا ہے بالکل پیدائش، بلکہ میں کہوں کہ پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں جب حمل ٹھہرتا ہے اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے، بلکہ ابھی بہت سارے بزرگان دین کے سلسلے میں ان کی علمی شغف اور ان کے شوق و ذوق اور ان پر کن کن چیزوں کا غلبہ تھا، اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے ہمارے حضرت مہمان محترم آپ کو بتلا رہے تھے۔ یہ بزرگان دین ان کی تربیت
اور تعلیم وہ شروع سے ہی ہوئی. ان کے ماں باپ نے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کی تعلیمی اور تربیتی سلسلے کو جاری کر رکھا تھا. ہمارے بزرگان دین چاہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یا ہمارے اس دور کے خواہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یا اسی طریقے سے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، اور خود ہمارے شیخ باسکندی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بڑے بڑے عظیم خلفاء اور اس ادارے کے اور پورے آسام بلکہ مشرقی ریاستوں کے امیر شریعت حضرت امیر شریعت مفتی خیر الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے جتنے بھی ہمارے اکابر اور بزرگان دین جن کے بارے میں ہر وقت ہماری محفلیں گرم رہتی ہیں، تو ان حضرات کی تعلیم اور تربیت بھی ان کے والدین نے شروع ہی سے کی تھی. آپ نے سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ ان میں بہت سارے حضرات جب ماؤں نے نطفے میں حمل میں رہتے ہوئے قرآن کریم، ذکر و اذکار اور ان جیسی چیزوں کی پابندی کے ساتھ انہوں نے اپنا سلسلہ جاری رکھا، تو وہ نقش ان بچوں کے ذہن پر بھی قائم ہوا. اور جو ہی ان حضرات نے بچپن میں ان بچوں کو کسی استاذ کے حوالے کیا تو وہ فوراً پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے. تو یہ کیا تھا؟ اثر بعد میں پتا چلا کہ یہ خود بخود چونکہ ان کی ماؤں کا اثر ان کے نطفے پہ پڑا، اور الحمدللہ اس کا اثر اتنا ہوا کہ وہ قرآن کریم کے 10 پارے کے 15 پارے کے اور کوئی مکمل حافظ تھے. تو نفسیاتی طور پر بچوں کے اوپر جو اثرات قائم ہوتے ہیں اور مرتب ہوتے ہیں وہ بچپن سے ہی نہیں بلکہ ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے. یہی وجہ ہے کہ اس چیز کو بڑے لوگوں نے اور آج کے زمانے میں جن کو ہم ترقی یافتہ اور بہت ہی سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں، بزنس اور ٹریڈ کے میدان میں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے آگے ہیں، تو ان کے آگے بڑھنے کے جو راز ہیں اور جو اسباب علم ہیں، اگر ان پر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ ان حضرات نے جو طریقہ ہمارا تھا، جو ہمارے بزرگان دین کا تھا یا ہمارے گھرانوں کا تھا، وہ اگرچہ ہم چھوڑ چکے، لیکن ان لوگوں نے دیکھا تھا ریسرچ کرنے کے بعد کہ نہیں، بلکہ یہ طریقہ اگر اپنایا جائے، یہ اسلوب اختیار کیا جائے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اور واقعتاً یہ اللہ رب العزت نے اس میں کامیابی کا راز رکھا تھا، تو اس وجہ سے وہ کامیاب ہوئے. چنانچہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل کا نام ہم سنتے ہیں، آج دنیا میں ان کی تعداد بہت ہی کم ہے، لیکن ان کا جو اثر و رسوخ ہے سیاسی اعتبار سے یا پوری دنیا کے اندر جو ان کا جو تسلط ہے اور جو غلبہ ان کو حاصل ہے، ان کی کچھ خصوصیات ہیں. آج بڑے بڑے جو سپر پاور طاقتیں ہیں وہ بھی ان کی زیر نگی ہیں، ان کے اشاروں کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے ہندوستان کے ایک آن ڈپوٹیشن 9 سال تک انہوں نے وہاں کام کیا اسرائیل میں. ان کے دل میں ایک جگیاسا تھی، ایک تجسس کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ اسرائیلی اتنے کامیاب ہیں. حالانکہ عددی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت ہی کم ہے، لیکن
ان کے افکار اور ان کے نظریات جو لوگوں کے ذہنوں پر مسلط ہیں اور کس اعتبار سے ان حضرات نے اپنے تسلط کو قائم رکھے ہوئے ہیں، وہ کیا وجہ ہے، تو اس کو بڑی تلاش تھی اور اس نے 9 سالوں میں رہ کر کے اس نے مختلف جگہوں سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی کہ اس کا سراغ کیسے ملے گا. تو اس نے 44 پیجز میں اپنا انالائٹیکل رپورٹ لکھا ہے، اور اس رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ جہاں تک میں نے ریسرچ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ حضرات ماں جب حاملہ ہوتی ہے اس وقت سے یہ حضرات محنتیں کرتے ہیں. چنانچہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایلیٹ سوسائٹی ہے، وہ اشرافیہ طبقے کے لوگ ہیں، ان کو حکومتیں کرنی ہے، ان کو سب کچھ کرنا ہے. تو اس وجہ سے جب مائیں حاملہ ہوتی ہیں تو ان کے گھروں پر اجنبی لوگوں کا آنا بند ہو جاتا ہے، اور ان کے دروازوں کے سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کسی اجنبی کا آنا یہ ممنوع ہے، کوئی نہیں جا سکتا. اس لیے کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ اثرات ان ماؤں کے نطفوں پر اور ان کے حمل پر وہ اثر انداز ہوتے ہیں. اس وجہ سے غیروں کے اور دوسرے لوگوں کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے اور اپنے اثر کو قائم رکھنے کے لیے ان حضرات نے یہ اصول بنایا کہ کسی کو ہم آنے نہیں دیں گے 9 مہینے تک، جب تک کہ بچہ ماں کے پیٹ سے وہ حمل وہ بچہ نہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک. اور اس دورانیے میں وہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ اس دورانیے میں وہ لوگ یہ کرتے ہیں، چونکہ وہ تینوں مذہب کے پابند نہیں ہیں، اس لیے ان کی نظر میں تو صرف دنیا ہے. تو اس اعتبار سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ابھی سے ہی تعلیم اور تربیت دینا شروع کریں گے. اور جس طریقے سے مائیں اگر کوئی ٹھنڈی چیز کھا لیتی ہیں، جیسے ابھی یہ سردی کا موسم ہے، تو سردی کے موسم میں اگر کچھ مائیں ٹھنڈی چیزیں کھاتی ہیں تو اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، اور بچوں کو سردی، زکام، نزلہ اور بخار اور دوسری ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ڈائریکٹ نہیں بلکہ انڈائریکٹ یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں ان بچوں کے اوپر. ٹھیک اسی طریقے سے ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم ماؤں کے اوپر محنت ابھی سے شروع کریں، ماؤں کو سونے نہیں دینا ہے. ایک لمیٹڈ ٹائم کہ اس میں اتنے 5 گھنٹے 6 گھنٹے ان کو سونا ہے، ورنہ اگر زیادہ ہم سونے دیں گے تو بچوں میں یہ کاہلی اور سستی پیدا ہو جائے گی. اس لیے ان کو سونے کا ایسا نظام بنایا کہ بس اتنی ہی دیر تک کہ وہ سوئیں. اس کے بعد دن بھر کرنا کیا ہے؟ دن بھر بال فول، بےہودہ بکواس، لایانی چیزیں یا اور ادھر ادھر وقت گزاری کے دوسرے جو ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بلکہ بڑے بڑے جو میتھمیٹیشین ہوتے ہیں ان کے مطابق، چونکہ میتھمیٹکس میں جو آگے ہوگا وہ ساری چیزوں کے اندر ہوگا، اسی سے سائنس کے مراحل کو بھی آگے حاصل کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر جا کر کے بزنس کے اندر بھی، کامرس کے اندر بھی، دوسری جتنی چیزیں ہوں تمام مراحل کو آسانی کے ساتھ طے کیا جا سکتا ہے. اس وجہ سے بڑے بڑے میتھمیٹیشین کو ان کی ماؤں کے حوالے کیا جاتا ہے، اور وہ میتھمیٹیشین ان کے اوپر محنتیں کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت ان کو اسائنمنٹ دیے ہوئے رہتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو ان کا ذہن شارپ ہوتا ہے، اس میں سستی نہیں، ان میں کاہلی نہیں ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ بیدار مغز ہوتی ہیں وہ مائیں. تو اس بیدار مغزی کے اثرات ان بچوں کے اوپر جو حمل کے اندر ہیں ان کے اوپر وہ مرتب ہوتے ہیں. اور چونکہ میتھمیٹکس ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ اس میں تھوڑی سی غفلت یہ روا نہیں، اس بنیاد پر مکمل طور پر کانسنٹریشن کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اس چیز پر توجہ دی جاتی ہے، تو بچوں کے اندر وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں.
اور اس کے بعد انہوں نے اور بھی بہت کچھ لکھا ہے آگے چل کر کے کہ یہ تو مرحلہ ہے کہ جب بچے ماؤں کے پیٹ میں ہوتی ہیں اور ان کے اوپر اجنبی اثرات